أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. اس وقت ان اعمال کا ذکر کیا جائے گا جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری جگہیں ایک جیسی نہیں رکھی. بعض جگہوں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سارے زمانے ایک جیسے نہیں رکھے. بعض زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ فضیلت رکھی ہوئی ہے. چنانچہ رمضان کا مہینہ گزرا، بڑا فضیلت والا مہینہ ہے. اس میں پھر آخری عشرہ بہت فضیلت والا ہے. پھر اس میں لیلۃ القدر بہت فضیلت والی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو ساتھ ہی آگے شروع ہو جاتا ہے کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے چند گنتی کے مہینے ہیں. وہ مہینے کون کون سے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ 2 سے زیادہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ کون کون سے ہیں قرآن پاک میں اس کی تفصیل نہیں. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشہر حج کے جو مہینے ہیں وہ شوال اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ ہے. اور ایک سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اشہر حرم کہتے ہیں. یہ وہ 4 مہینے ہیں کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ان کا احترام چلتا ہوا آ رہا ہے. اور کفار بھی ان مہینوں میں جنگیں نہیں کیا کرتے تھے. جب یہ مہینے آتے تھے تو جنگ چھوڑ دیتے تھے. تو وہ کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ. تو پہلے زمانے میں تو اس کے احکام سخت تھے. ان مہینوں میں جنگ کرنی جائز نہیں تھی. تو وہ سخت احکام سارے کے سارے منسوخ ہو گئے. اب ان مہینوں کا احترام کیا ہے؟ فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا، یعنی ان مہینوں میں گناہ نہ کرنا. یہ جو محترم مہینے اور مقدس ایام ہیں، ان میں سے یہ جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، ان کا مقام بہت زیادہ اونچا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد فیہا من ایام العشر وان صیام یومها لتعدل صیام سنۃ ولیلۃ فیہا بلیلۃ القدر. کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کی جو عبادات ہیں، اس سے زیادہ کسی اور وقت کی میں اللہ تعالیٰ کو عبادات پسند نہیں ہے. یعنی باقی ایام کی جو عبادات ہیں وہ ان مہینوں کے برابر ہیں یا ان سے نیچے ہیں. رمضان کی جو عبادات ہیں وہ ان ایام کی عبادات کے برابر ہیں یا ان سے نیچے ہیں، ان سے اوپر نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو عشرہ ذی الحجہ کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے. تو عشرہ ذی الحجہ کی عبادات کیا ہیں؟ یہ وہ 10 دن ہیں. تو حق تعالی شانہ نے کئی قسمیں کھائی ہیں. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی. والشفع والوتر، طاق عدد کی اور جفت عدد کی. واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم. 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ تو یہ جس کی قسم کھائی گئی ہے، تو ایک رائے یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ مراد ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ ذی الحجہ کا آخری عشرہ مراد ہے. اس میں حق تعالی شانہ نے 2 عددوں کی قسم کھائی ہے، طاق عدد کی بھی اور جفت عدد کی بھی. تو 2 دن اس عشرے میں آتے ہیں، وہ بہت عظیم دن ہیں. ایک 9 ذی الحجہ اور ایک 10 ذی الحجہ. 9 میں حج ہوتا ہے اور یہ بہت اونچا عمل ہے. آدھا دن حج ہوتا ہے
ظہر کے وقت سے شروع ہوتا ہے حج کا وقت اور مغرب تک چلتا ہے عام طور پہ، عمومی طور پہ، ورنہ مغرب سے لے کے عشاء تک بھی جو وقت ہے اس میں بھی کوئی حاجی احرام کے ساتھ وہاں پر آ جائے تو حج اس کا بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ اور آگے اگلا جو دن آتا ہے 10 ذی الحجہ کا، اس دن قربانی ہوتی ہے، اس کو یوم النحر کہتے ہیں۔ تو 10 کا جو عدد ہے یہ شفع ہے، جفت ہے، اور 9 کا جو عدد ہے یہ طاق ہے۔ تو جفت اور طاق کی قسم، یعنی ان دو دنوں کی قسم حق تعالی شانہ نے فرمائی ہے، 9 ذی الحجہ کی اور 10 ذی الحجہ کی۔ اور حافظ ابن قیم نے فرمایا کہ ان دنوں کی عبادات میں طاق اور جفت اور بہت سارے ہیں۔ عمرہ کرتے ہیں نا تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو بیت اللہ جو ہے وہ طاق عدد ہے، 1 ہے، اور صفا مروہ کرتے ہیں تو صفا اور مروہ یہ جفت ہے، 2 ہیں۔ تو بیت اللہ کا جب طواف کرتے ہیں تو طواف کی جو چکر ہیں وہ 7 ہیں، یہ طاق عدد ہے، اور بعد میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، یہ جفت ہے۔ اور صفا مروہ کی جو سعی کرتے ہیں تو سعی کے جو چکر ہیں وہ 7 ہیں، تو وہ طاق ہے۔ اور اسی طریقے سے حج کرتے ہیں تو حج جو ہے 3 میدان ہیں اس میں، ایک عرفات کا میدان، ایک مزدلفہ اور ایک مینا۔ مزدلفہ اور مینا یہ ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں آپس میں۔ تو عرفات جو ہے یہ تھوڑا سا فاصلے پہ ہے مزدلفہ سے، تو عرفہ الگ ہے، مزدلفہ اور مینا ایک جوڑی ہے۔ تو عرفات جو ہے وہ کیا ہے، وہ طاق عدد میں ہے، اور مزدلفہ اور مینا جو ہے یہ جفت عدد کے اندر ہے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور اس طریقے سے فرمایا کہ نمازیں جو ہیں ہماری فرض نمازیں ساری کی 4 نمازیں جو ہیں وہ جفت ہیں، اور 1 نماز جو ہے وہ طاق عدد میں آ جاتی ہے۔ اور رات کی جو تہجد ہے یہ ساری کی ساری جفت ہے۔ جب رات کو وتر پڑھتے ہیں تو وتر جو ہے یہ طاق عدد آ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے والشفع والوتر، تو حق تعالی شانہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ تو ان ایام کی عبادات میں سے، تو بہت اونچے دن ایام آئی ہیں، ان ایام کی عبادات میں سے اہم ترین عبادت حج کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اس سال بھی حج ہوگا انشاءاللہ، لیکن محدود مقدار میں۔ تو حج ایسی عبادت ہے جو خاص جگہ میں ہوتی ہے، یہاں حج نہیں کر سکتے، دنیا کے کسی مقام پہ حج نہیں کر سکتے، صرف وہی ہو سکتا ہے۔ اور ان خاص ایام میں حج ہوگا۔ عرفات میں باقی دنوں میں جا کے 1 مہینہ بیٹھے رہیں، چلا لگا لیں، برا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور یہ 9 ذی الحجہ کے دن جو وقت گزار لیا ہے اس دن تو بڑے سے بڑے گناہگار کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عام بخشش کا اعلان فرماتے ہیں نا تو فرشتے حیرانگی سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہاں تو فلاں قاتل بھی آیا ہوا ہے آج، بڑا فلاں جس نے بڑے قتل کیے، بڑے تباہیاں مچائی ہیں، اللہ نے فرمایا اس کی بھی بخشش ہو۔ تو وہ ایک زمانے کے ساتھ خاص ہے اور جگہ کے ساتھ خاص ہے، اور قربانی جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، زمانے کے ساتھ خاص ہے۔ سارا سال ہم بکرے ذبح کرتے رہیں، صدقے کا اجر مل جائے گا، گوشت تقسیم کرنے پہ، ذبح کرنے پہ اجر نہیں، گوشت تقسیم کرنا یہ اجر کا باعث ہے، صدقے میں ذبح کرنا نہیں ہوتا۔ اور قربانی میں جانور ذبح کرنا عبادت ہے، جب جانور ذبح کر دیا عبادت ہو گئی، قربانی ہو گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی بہت کثرت سے عبادت کی، اور آخری جو قربانی آپ کی آئی تھی وہ حج کے موقع پہ تھی، تو 100 اونٹوں کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بہت مہنگی مہنگی گائے خریدتے ہیں، 1 لاکھ کی، 2 لاکھ کی، 5 لاکھ کی۔ یہ لاکھوں کی یہ گائے خریدنے کی بجائے 70,000 80,000 والی جو گائے ہے یا 1 لاکھ والی جو گائے ہے وہ زیادہ خرید لیں، اس میں لوگوں کا فائدہ زیادہ ہے، قربانیاں بھی زیادہ ہو جائیں گی اور بہت سارے لوگوں کو گوشت زیادہ مل جائے گا۔ 2 عبادتیں ہو گئی۔ ان دنوں کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے ایام تشریق، 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ کی شام تک تکبیرات تشریق نمازوں کے بعد۔ یہ تکبیرات جو ہیں یہ 2 طریقوں سے منقول ہیں۔ ایک ہے شروع میں اللہ اکبر 3 مرتبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔
اور دوسرا ہے اللہ اکبر 2 مرتبہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ نمازوں کے بعد تو واجب ہے، 1 مرتبہ کہنا چاہیے، یہ واجب ہے۔ 1 مرتبہ سے زائد بھی پڑھے یا نہ، فقہاء حنفیہ کے دونوں قول ملتے ہیں۔ 1 مرتبہ سے زائد پڑھنے سے منع کا بھی قول ملتا ہے اور جواز کا بھی قول ملتا ہے، لیکن جواز والی بات زیادہ راجح ہے۔ اور یہ تکبیرات تشریق جو ہیں یہ صرف نمازوں کے بعد نہیں، ویسے ہی کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے وہ خود اور اپنے چند شاگردوں کو لے کے تشریف لے جاتے تھے بازار میں، اور چلتے ہوئے یہ تکبیرات پڑھتے جاتے تھے، اور ان کو سن کے پھر بازار والے دکاندار، بازار میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی پڑھتے جاتے تھے۔ اس طریقے سے لوگوں کو یاد آ جاتا تھا۔ تکبیرات تشریق عام اوقات میں بھی انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ اونچی پڑھے تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ان ایام کی عبادات میں سے ایک ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، چاہے تکبیرات تشریق ہوں اور چاہے دوسری تکبیرات ہوں، یا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور جتنے بھی اذکار ہیں ان ایام میں یہ اذکار زیادہ کرنے چاہیے۔ اور ان ایام کی عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان دنوں کے 1 دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور یہ 9 دنوں کا روزہ ہے، اور 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے یہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور ان راتوں کو رات کو عبادت کرنا یہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ تو دن کو روزہ رکھنا اور ان راتوں کو عبادت کرنا۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ، اس کی فضیلت باقی ایام سے زیادہ ہے، اور ان ایام میں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، اور صدقہ اور خیرات بھی ان ایام میں زیادہ کرنی چاہیے، اور ہر عبادت ان ایام میں زیادہ کرنی چاہیے۔ عبادت کی توفیق انسان کو کب ملتی؟ جب انسان اپنے آپ کو فضولیات سے فارغ کرے۔ قرآن پاک میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، نماز دھیان سے پڑھتے ہیں۔ اور اگلا فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، جو فضولیات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ آنے والے دنوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔